نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان رہتا ہوں اپنی آخرت کے لیے، اور یہ بھی بڑا اللہ کا فضل ہے کہ کوئی آخرت کے لیے پریشان ہو۔ حضور میں اپنی آخرت کے لیے بڑی پریشانی میں رہتا ہوں، کوئی ایسی بات بتا دیں کہ رب مجھے نجات عطا کر دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی، فرمایا تم اپنے رب کے ساتھ بددیانتی نہ کرنا، اللہ تجھے نجات عطا کر دے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ بددیانتی اور خیانت کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ تو معاملہ سمجھ میں آتا ہے کہ کسی نے کوئی رقم رکھوائی، کوئی ڈیوٹی دی، کوئی ذمہ لگایا، پورا نہ کیا تو بددیانتی ہو گئی۔ اللہ کے ساتھ بددیانتی کا معنی کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، وہ کام جو تمہیں خالص اپنے رب کی رضا کے لیے کرنے چاہیے تھے، ان کاموں میں اگر تم نے نیت کر لی نا کہ لوگ بھی دیکھ لے، غیر کا بھی تم نے ارادہ کر لیا، حکم دیا تھا اللہ رسول نے، کرنے تھے اللہ رسول کے لیے، اور جب تم نے ارادہ کر لیا نا کہ ذرا لوگوں کو بھی پتہ چل جائے میں نمازی ہوں، تہجد گزار ہوں، قاری قرآن ہوں، عامل بالسنہ ہوں، شریعت اسلامیہ کا پابند ہوں، جب تم نے یہ والا ذہن بنا لیا نا تو پھر تم نے اپنے رب کے ساتھ بددیانتی کی، تم نے خیانت کی، پھر تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ جب تم نے یہ ذہن بنا لیا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ حضرت شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک شخص سے بڑا قریبی تعلق تھا، میں اسے بڑا نیک سمجھتا تھا، اور اچھے الفاظ میں اس کا لوگوں کے ہاں ذکر تھا، لوگ اسے نیک ہی سمجھتے تھے، لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ وہ بہت ہی زیادہ بیمار ہے۔ میں تیمارداری کرنے گیا، میں نے اسے جا کے دیکھا تو بڑی اذیت میں تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور اپنے گناہوں کی پاداش میں ہوں۔ میں نے کہا تو بڑا نیک تھا۔ کہنے لگا حضرت جی میرا منصب نیکی کا تھا، میں نے تہجد پڑھی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے میں نیک ہوں، میں نے تسبیح پھیری تاکہ پیری مریدی میں اضافہ ہو، میں نے سنت شریعت کا لبادہ اوڑھا تاکہ میرے عقیدت مند بڑھ جائیں۔ وہ کام جو اللہ رسول کے لیے کرنے تھے، انہی کاموں پر میں نے یہ نظام بنایا کہ جس سے خرابی واقع ہونے لگی۔ حضور پھر میں بیمار ہوا، اتنا بیمار ہوا کہ اٹھا نہیں جاتا تھا۔ ایک دن پھر میں نے قرآن شریف منگایا، اور منگا کر کے اپنے صحن میں بیٹھ کر قرآن بلند کر کے کہا اللہ مجھے اس کے صدقے شفا دے دے۔ آج کے بعد ایسا کام نہیں کروں گا۔ رب نے تو شفا دے دی پر میں نہیں باز آیا، میں گویا بیچتا رہا تہجد کو، میں سیل کرتا رہا اپنے وظیفوں کو، میں نے وہ جملے، وہ الفاظ، وہ تلاوتیں، وہ نعتیں، وہ میں کرتا رہا، سیل کرتا رہا۔ پھر بیمار ہو گیا، پھر دعا مانگی، قرآن شریف شروع کیا، پڑھا، سورہ یاسین تک پہنچا، پھر بلند کیا، اللہ اس کے صدقے شفا دے دے، وہ بڑا ہی مہربان ہے، اس نے پھر معاف کر دیا۔ لیکن حضور اس کی بار یہ ہوا ہے کہ میں نے کئی دفعہ معافی مانگی، کئی دفعہ توڑی، اب میں نے پھر وہی کام کیے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں بچتا۔